کہ ہر مسئلے میں ہر امام کی ہر رائے درست ہے، یہ تو آپ نہیں لیتے نا مسمانہ. جیسے ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں امام شافعی کی ایک رائے ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے اس کے برعکس ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہے نا، دونوں نہیں صحیح ہیں، ایسا آپ بھی نہیں، مانتے دونوں ہیں؟ صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، بلکہ چاروں صحیح ہے ہر مسئلے میں آپ کہہ رہے ہیں تمام معاملات میں دونوں صحیح ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا. میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے. آپ تمام بنو قریظہ والی دلیل اس بات کی ہے کہ کچھ معاملات میں دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، تمام معاملات میں دونوں صحیح ہوں گے ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی. ایک مرتبہ حضرت عمر اور غالباً حضرت انس ابن مالک، یا یاد نہیں آ رہا ہے مجھ کو کہ کوئی اور تھا، کوئی ایک اور صحابی تھے، تو ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اس بات پر کہ جنبی جو ہے وہ اگر کوئی سفر میں ہے اور جنبی ہو گیا تو جنبی آدمی کے لیے کیا ہے اگر پانی نہیں ملے گا تو مطلب کیا وہ تیمم کرے یا وہ نماز نہ پڑھے؟ تو حضرت عمر کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں، تیمم جو ہے وہ وضو کے لیے ہے، اگر جنبی ہو گیا ہے تو تیمم نہیں کرے گا. جبکہ حضرت انس، اگر میں حضرت انس نہیں ہے کوئی اور ہے تو مجھ کو بتا دیجیے گا، لیکن حضرت انس کی یہ رائے تھی کہ نہیں، وہ اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کرے گا. تو جب حضرت عمر کے پاس وہ گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ دیکھیے ایک مرتبہ میں اور آپ سفر پہ تھے اور یہی مسئلہ درپیش آیا تھا، تو آپ نے کہا تھا نہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، تیمم نہیں کر سکتے، اور میں کیا کیا تھا، میں زمین پر لوٹ پٹ ہو گیا، زمین پر لوٹ پٹ، مٹی میں لوٹ پٹ کر کے میں نے نماز پڑھ لی اور میں رسول اللہ کے پاس آیا، ہم دونوں آئے رسول اللہ کے پاس. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو زمین پہ لوٹنے پوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، پورے جسم کو دھول میں رگڑنے کی ضرورت نہیں تھی. انما یکفی کہا کذا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم جو ہے وہ ہاتھ مٹی پہ مارتے اور چہرے اور ہاتھ پہ مل لیتے. اب یہاں پہ رسول اللہ نے دونوں کو صحیح نہیں کہا، حضرت عمر کو تو سیدھا ریفیوٹ کر دیا، حضرت عمر نے بھی اجتہاد کیا تھا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کا غلط ہی تھا، ان کو عمار ایک بن دم غلط قرار دے دیا. عمار بن یاسر، ماشاء اللہ، مجھے یاد نہیں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. تو حضرت عمار تھے وہ. تو حضرت عمر کو تو پورے طور پہ غلط ثابت کر دیا کہ نماز تو پڑھنا پڑے گا، اور حضرت عمار کو اللہ کے رسول نے کہا کہ زمین پہ لوٹنے پوٹنے اور پورے جسم کو پر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف چہرہ اور ہتھیلی، تیمم کر لیتے ہتھیلی اور چہرے پر تو ہو جاتا کافی. تو یا دیکھو اللہ کے رسول نے دونوں کو صحیح نہیں کہا. تو اب آپ کی حدیث بنو قریظہ والی اور ہماری حدیث جب ہم دونوں کو ملاتے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر اختلافی مسئلے میں دونوں نہیں صحیح ہوتے، کبھی کبھی دونوں صحیح ہو سکتے ہیں پر ہمیشہ دونوں صحیح نہیں ہوتے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو غلط قرار دے دیا کہ نہیں، جنبی کے لیے بھی تیمم جائز ہے، جبکہ حضرت عمار ابن یاسر کے مسئلے کو صحیح قرار دیا، صرف ان کو طریقہ بتا دیا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے، بنیادی ان کا موقف راجح قرار دیا. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور اس نے کہا کہ دونوں صحیح ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کو صحیح اور ایک کو غلط قرار دیے. اب تو مان لو بھائی، اب تو دلیل بھی آ گئی. جی. تو مان لیا آپ نے نا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح ہو ایک غلط ہو. ہاں، آپ نے مثال دی تو سمجھ میں آیا میرے کو یہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک.